آئیے شروع کرتے ہیں محنت کرو نظم کے شاعر مولانا محمد حسین آزاد کے بارے میں مطالعہ۔ محمد حسین آزاد 1830 عیسوی میں بامقام دہلی پیدا ہوئے۔ مقام مطلب ہوتا ہے جگہ ہے۔ محمد حسین نام اور آزاد تخلص تھا۔ تخلص اس لفظ کو کہتے ہیں جو شاعر یا مصنف اپنی خاص پہچان کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو ان کا تخلص آزاد تھا۔ ان کے والد مولوی محمد باقر دہلی کے مشہور عالم دین اور قابل قدر صحافی تھے۔ عالم مطلب ہوتا ہے پڑھے لکھے، یعنی دین کے پڑھے لکھے، اور قابل قدر صحافی یعنی جن کی قدر کی جاتی ہے، ایسے صحافی مطلب پترکار تھے۔ انہوں نے 1837 عیسوی میں دہلی سے دہلی اردو اخبار نکالا۔ اس میں 1857 عیسوی کی جنگ آزادی کی حمایت کی گئی تھی۔ جنگ آزادی مطلب آزادی کی جنگ یا آزادی کی لڑائی، حمایت کرنا مطلب ہوتا ہے طرفداری کرنا، پکش لینا۔ تو انگریزوں نے باقر صاحب کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ یہ آزادی کی خاطر پہلے شہید صحافی بنے، یعنی پہلے ایسے پترکار تھے جن کی آزادی کی خاطر شہید ہونا جنہیں پڑا۔ ذوق سے باقر صاحب کے گہرے مراسم تھے، مراسم مطلب تعلقات تھے، ٹرمز تھے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو ذوق کا شاگرد بنایا۔ تو انہوں نے اپنے بیٹے کو ذوق کا شاگرد مطلب ڈسیپل بنا دیا۔ آزاد پہلے شیخ محمد ابراہیم ذوق کی شاگردی میں رہیں، پھر حکیم آغا جان عیش کے شاگرد ہوئے۔ آزاد نے دہلی کالج سے عربی اور فارسی کی تعلیم حاصل کی تھی۔ 1857 عیسوی کی تحریک آزادی کے ناکام ہونے کے بعد ہندوستان کو جن مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا، آزاد کے حصے میں وہ کچھ زیادہ ہی آئیں۔ اب یہاں تحریک آزادی لفظ آیا ہے۔ تحریک مطلب ہوتا ہے موومنٹ یا آندولن، یعنی آزادی کا آندولن۔ اس کے بعد میں جو ہے آزاد کو بہت زیادہ تکلیفیں پیش آئیں۔ انہوں نے ترک وطن کیا، یعنی اپنے وطن کو ترک مطلب چھوڑنا، وطن کو چھوڑا اور بہت دنوں در بدر کی ٹھوکریں کھائیں۔ آخر کار لاہور پہنچے اور محکمہ تعلیم میں نوکر ہو گئے۔ محکمہ تعلیم مطلب شکشا وبھاگ میں نوکر ہو گئے۔ آزاد نے محکمہ تعلیم کے ڈائریکٹر کرنل ہال رائٹ کی سرپرستی میں لاہور میں انجمن پنجاب کی بنیاد ڈالی۔ اب سرپرستی کا کیا مطلب ہوا؟ سرپرستی مطلب ان کی نگہبانی میں، ان کی چھتر چھایا میں لاہور میں انہوں نے ایک انجمن پنجاب کی بنیاد ڈالی، اور 1874 عیسوی میں بزم مناظمہ کی شروعات کی۔ اس میں مصرعِ طرح کے بجائے نظمیں لکھنے کے لیے موضوع دیا جاتا تھا۔ اس طرح موضوع مطلب ٹاپک یا عنوان دیا جاتا تھا۔ اس طرح اردو شاعری کے ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ آغاز مطلب شروعات ہوئی۔ بعد میں گورنمنٹ کالج لاہور میں عربی فارسی کے پروفیسر مقرر ہوئے۔ ان کی ادبی خدمات کے صلے میں حکومت نے انہیں 1887 عیسوی میں شمس العلماء کا خطاب دیا۔ صلے مطلب بدلے میں گورنمنٹ نے ان کو شمس العلماء کا خطاب دیا، ان کی ادبی خدمات کی وجہ سے۔ ادبی مطلب ادب کے دو معنی ہیں۔ ایک ادب کا مطلب ہوتا ہے عزت کرنا، اور ایک ادب کا مطلب ہوتا ہے ساہتیہ یا لٹریچر۔ تو ان کی لٹریچر سے ریلیٹڈ جو
خدمات تھی، ان کی جو سیوائیں تھی، ساہتک سیوائیں، ان کے بدلے میں ان کو شمس العلماء کا خطاب دیا۔ جوان بیٹی کی بے وقت موت سے آزاد کو گہرا صدمہ لگا اور ان پر جنون طاری ہو گیا۔ جنون مطلب پاگل پن طاری ہو گیا۔ اسی حالت میں 1910 میں لاہور میں ان کی وفات ہوئی۔ وفات مطلب ان کی ڈیتھ ہوئی۔ آزاد نے نثر و نظم دونوں میں لکھا ہے۔ نثری تصانیف، تصانیف مطلب تصنیف کی جمع ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے رچنا، یعنی نثری جو رچنائیں ہیں ان میں آب حیات، نیرنگ خیال، سخندان فارس، دربار اکبری وغیرہ مشہور ہیں۔ نظم دل افروز اور نظم آزاد ان کی شاعری کے مجموعے ہیں۔ مجموعے مطلب کلیکشن۔ شب قدر، صبح امید، گنج قناعت، داد و انصاف اور خواب امن ان کی مشہور مثنویاں ہیں۔ مولانا آزاد جو زبان استعمال کرتے ہیں وہ سادہ ہونے کے باوجود دلکش ہوتی ہیں۔ منظر نگاری میں ان کو کمال حاصل تھا۔ ان کی شاعری فطرت پرستی، حق پسندی اور حیات انسانی کی تفسیر ہے۔ تفسیر مطلب ویاکھیا ہے۔ نظم محنت کرو میں آزاد نے منفرد انداز میں، منفرد مطلب الگ ہی انداز میں، مختلف مطلب الگ الگ، مثالیں مطلب ادہرن، اور دلیلیں مطلب ترک دے کر انسانوں اور خاص کر طالب علم کو طالب علم مطلب اسٹوڈنٹس کو محنت کی اہمیت بتاتے ہوئے محنت کرنے کا درس دیا ہے، مطلب ان کو درس دینا، شکشا دی ہے۔